یہ جو شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف جس سے ہمارے تینوں محترم ناتخواں بھائی اور یہ پیارے بچے روزانہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف جو گزشتہ 800 برسوں سے 800 ایئرز سے عاشقوں کا وظیفہ بنا ہوا ہے، اس کی اپنی ہی ایک بڑی روح پرور اور دل آویز تاریخ ہے، ہسٹری جو آپ بچے قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہو 800 ایئرز سے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس قصیدے کو لکھنے والے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ مصر کے ایک مشہور شاعر تھے، جن کی ساری زندگی بادشاہوں کی اور عمرہ کے قصیدے لکھنے اور ان سے ہدیے وصول کرنے میں گزری تھی۔ جب عمر کا آخری حصہ آیا تو ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، وہ بستر سے لگ گئے، تو اب ان کے وہ سب مداح اور عمرہ جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان سے اپنے قصیدے لکھواتے تھے، اب ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، جو ان سے اپنے سارے کام کروایا کرتے تھے اور انہیں نذرانے دیا کرتے تھے، ان کے فین ہوا کرتے تھے۔ اور اب جب فالج ہے، تنہائی، بیماری اور غربت، جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر انسان رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو باقی انسان ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کوئی ایسا شخص جو رب کے قریب ہو جائے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے، تو اگر وہ شاعر ہو تو اس کے کلام میں زیادہ کہتے ہیں اثر انگیزی اور سوز و گداز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن رات کا وقت تھا، رات جب گہری ہو گئی تو امام بصیری کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میں شاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہوں، لیکن آج جب مجھ پر برا وقت آیا ہے، جب میں بستر سے لگ گیا ہوں تو سب میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، تو کیوں نہ آج اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے، امام الانبیاء ہے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ قلم پکڑا اور رسول اللہ کا قصیدہ لکھنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی اشعار لکھ لیے تو نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اب قصیدہ لکھتے لکھتے ہی سو گئے۔ ادھر آپ سوئے اور ادھر آپ کے مقدر جاگ گئے۔ خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا بصیری جو تو نے میرا قصیدہ لکھا ہے ذرا سنا تو صحیح۔ امام بصیری نے وہ قصیدہ رسول اللہ کو سنانا شروع کر دیا۔ جب چند اشعار سنا چکے تو آقا کریم نے اپنا دستے شفقت امام بصیری کے فالج زدہ جسم پر پھیرا اور انہیں ایک چادر عطا فرمائی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ۔ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے امام بصیری کے فالج زدہ جسم پر ہاتھ پھیرا اور انہیں ایک چادر عطا فرمائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آپ کے سرہانے پڑی ہوئی ہے، صرف خواب نہیں تھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جسم پر فالج کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اسی دوران فضا میں آذان فجر کی صدا بلند ہوئی تو فوراً وضو تازہ کیا، رسول اللہ کی عنایت کردہ چادر اپنے کندھوں پر ڈالی اور یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہو گئے کہ بڑے دن ہوئے فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کی، کیونکہ آپ کو فالج ہو چکا تھا۔ تو کہا آج مسجد میں نماز فجر ادا کروں گا۔ گھر سے نکلے، راستے میں ایک درویش کو کھڑا دیکھا۔ درویش نے امام بصیری کو دیکھا تو کہنے لگا ہاں جی بصیری رات والا قصیدہ تو سنائیے۔ امام بصیری نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کون سا قصیدہ؟ تو اس درویش نے کہا بھول گئے ہو یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات کو تم نے رسول اللہ کو یہ قصیدہ سنایا تھا تو میں بھی پاس ہی موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری کا یہ قصیدہ پھر ایسا مقبول ہوا ناظرین کرام، ایسا مقبول ہوا کہ اس کی شہرت مصر سے نکل کر سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور ہر کلام اپنی جو اوریجنل لینگویج ہوتا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن قصیدہ بردہ شریف کی بات ایسی ہے، خاص بات ایسی ہے کہ اسے جس زبان میں بھی پڑھا جائے بڑا لطف آتا ہے۔ حالانکہ قصیدہ اصل میں عربی زبان میں ہے، عمران بھائی عربی میں پیش کرتے ہیں، یہاں پر وہ اوریجنل وہی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن جیسے اسد بھائی پڑھتے ہیں اردو میں اس میں بھی بہت لطف آتا ہے۔ فارسی زبان میں جس طرح ماشاءاللہ حسیب نے پوری پریکٹس کی ہے، کیونکہ عام زبان نہیں ہے فارسی، اس میں انہوں نے پوری پریکٹس کی، تو فارسی دان فارسی میں سن رہا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کی اصل وجہ لیکن یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے اسے قبول کرنے والی ذات وہ ہے جو حبیب رب کائنات رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے عاشق جب قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔
اور اس قصیدے کی اسی مقبولیت پر علامہ اقبال کو اتنا رشک آیا کہ آپ بھی پکار اٹھے کہ اے بسیری کو چادر دینے والے، میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل رسول اللہ کی جلیل القدر صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے معمور ہے، جن کی بات خود اللہ تعالیٰ نے سنی اور پھر قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، عہد جاہلیت میں عرب میں یہ معمول تھا کہ جب شوہر اور بیوی کی لڑائی شدت اختیار کر جاتی تھی تو شوہر غصے میں بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے بیٹھتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، یعنی اب تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اس طرح کے قول کو زہار کہا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر دیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غضب ہو گیا، میرے شوہر نے مجھ کو زہار کے الفاظ کہہ دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت ناظرین کرام۔ اللہ کے رسول نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ بھی بہت افسردہ ہوئے اور پورا ماجرا سنا، پوری کہانی کہ ہوا کیا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ خولہ، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق تو تم اب واقعی اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت خولہ نے رونا شروع کر دیا اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی پوری جوانی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دی ہے، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ، میں تمہارا دکھ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ زہار سے متعلق مجھ پر کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، سورہ نجم میں تو اللہ کے رسول کی شان ہی یہ بیان ہوئی ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کبھی نہیں کہتے تھے، سراسر وہی کہتے تھے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو زہار کا بھی اب یہی معاملہ تھا، رسول اللہ نے اس پر وہی کچھ فرمایا جو حق ہے، لیکن سامنے کون ہے؟ حضرت خولہ، وہ ایک ضعیف خاتون ہے، ایک مجبور بیوی، ایک بے بس ماں۔ جب انہیں اپنے مسئلے کا وہ حل نہ ملا، وہ سلوشن نہ ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جو سوچ کر آئی تھی، تو پھر ایک بحث و تکرار شروع کر دی۔ سامنے رسول اللہ ہے، آقا دو جہاں ہے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے شوہر نے طلاق کا نام ہی نہیں لیا تو پھر پہلی بات مجھے طلاق ہو کیسے گئی؟ میں اپنے شوہر پر حرام کیسے ہو گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں بھلا؟ اس کی ماں تو صرف وہ عورت ہے نا جس نے اسے جنم دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دور جہالت کی رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور میرا بوڑھا شوہر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ کہا، آپ کوئی نہ کوئی حل تو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ ذہنی حالت، ان کی یہ دلی کیفیت خوب سمجھ رہے تھے، افسردہ بھی تھے، اس لیے آپ نے ان کے اس بحث مباحثے کا بالکل برا نہیں منایا، بلکہ فرمایا، خولہ، تم ایسا کرو کہ اپنے میکے واپس چلی جاؤ۔ سامنے پھر حضرت خولہ ہیں، انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا میکا؟ میرے ماں باپ بھائی تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی ہے، پیچھے کوئی باقی بچا ہی نہیں، تو میں کس کے گھر جاؤں؟ یہ بھائی کا گھر ہے نہ میرا، نہ ماں کا گھر ہے، نہ باپ کا گھر ہے، اس زمین پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ یہ ایک ماں کی فریاد تھی جس کی بے بسی دیکھ کر وہاں موجود صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ امیجن کیجئے ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں وہاں پر موجود ہیں، وہ جو حکم فرماتے بنو ان اس کو اسی طرح اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ صحابہ کبھی بھی فن بٹ نہیں کرتے تھے، جو رسول اللہ نے حکم فرما دیا وہی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ تو وہی حکم فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کوئی اس پر آگے سے جواب نہیں دیتا تھا،
کوئی بینٹر نہیں ہوتا تھا, کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ سامنے سوچئے کہ ایک ضعیف خاتون ہے, اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے, اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہے, تو رسول اللہ بھی برا نہیں مان رہے, صحابہ بھی برا نہیں مان رہے, بلکہ فیل کر رہے ہیں, انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اس عورت پر مشکل وقت ہے, وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. ناظرین کرام, حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ, آپ دوسری طرف سے پکچرائز کیجئے, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے, وہ بتا رہے ہیں رسول اللہ کو کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے, آپ دوسری جانب سے رخ دیکھیے اس کہانی کا. آپ حضرت سراقہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے قافلے کے بالکل قریب میں پہنچ چکا تھا, اور اتنا قریب تھا کہ میں ان کو آگے سے آ کر گھیر کر تلوار کی نوک پر یرغمال بنا لیتا کہ یکا یک کیا ہوا. رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اچانک میرے گھوڑے کو زوردار ٹھوکر لگی. پہلی ٹھوکر تھی اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا, اگنور کر دیا, لیکن جب گھوڑے نے دوبارہ ٹھوکر کھائی تو پھر میں چونکا, اور میں نے رک کر کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے پھر فال نکالی. اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈنسی تھی کہ فال میں کیا رزلٹ آئے گا, اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے آگے کا ڈیسیجن لینا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر فال نکالی, فال میری مرضی کے خلاف نکلی, پہلے بھی فال مرضی کے خلاف تھی, مگر 100 سرخ اونٹوں کا لالچ بھی کچھ کم نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنا چاہا تو اس بار ٹھوکر نہیں لگی, بلکہ اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھستے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ اب میری ہمت ٹوٹ گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی غیبی طاقت محمد کی محافظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں میں نے صدا بلند کی, اے اللہ کے نیک بندے رک جائیے, مجھ سے میرا مال لے لیجئے, میری تلوار لے لیجئے, میرا گھوڑا لے لیجئے, بس مجھے معاف کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے اس نامی گرامی بہت فیمس کھوجی تھے یہ, جب اس کی فریاد سنی تو فرمایا سراقہ نہ مجھے تیرا مال چاہیے, نہ تلوار چاہیے, نہ گھوڑا چاہیے, بس تجھے ایک کام کرنا ہے, اور وہ یہ کہ مکہ والوں کو یہ نہیں بتانا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. سراقہ نے اس حکم پر اپنا سر جھکا لیا اور اپنا گھوڑا مکہ کی جانب دوبارہ موڑ لیا. ارادہ کر لیا کہ میں واپس جا رہا ہوں, کیونکہ جو غیبی طاقت اس نے وہاں محسوس کی اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا. سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یاد رکھیے, لہٰذا جب واپسی کے لیے مڑنے لگے تو اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا, وہ پھر پلٹ کر واپس آئے, پھر عرض کی اے محمد مصطفیٰ, مجھے یقین تو ہو گیا ہے کہ آپ کا دین ایک دن غالب آنے والا ہے, مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے, مجھے ایک, اب وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ ہے تو ذہین, کہہ رہے مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے, جب آپ غالب آئیں گے, جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے مجھے نہ پہچانے, تو پھر میں وہ امان نامہ آپ کو دکھا دوں گا. رسول اللہ کے حکم پر صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ, یہ وہ 3 لوگ ہیں جن 3 کا قافلہ تھا, آپ تیسرے ہیں, انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ کو امان نامہ لکھ کر دے دیا. مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر اب وہ یہ واقعہ لوگوں میں بیٹھ کر سنانے لگے کہ میں گھوڑا دوڑاتا تھا مگر وہ ایسی نورانی مخلوقات تھی سامنے کہ میرا گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا, پھر وہ دعا کرتے تھے تو میرا گھوڑا باہر نکلتا تھا. اب ابو جہل یہ باتیں سن کر بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ سراقہ کی باتیں سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو جائے, کیونکہ اب سراقہ کیا کر رہے ہیں, معجزات نبوی بیان کر رہے ہیں, اور رسول اللہ کے معجزات دیکھ کر تو اسی لمحے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو اب یہ سوچ کر اس نے سراقہ بن مالک کے قبیلے والوں سے کہا کہ یہ تمہارا جو سردار سراقہ ہے اس کو سمجھاؤ, اس کی گفتگو کہیں ہمارے خداؤں کو ناراض نہ کر دے اور تم پر کوئی آفت نہ آ جائے. سراقہ نے یہ سن کر کہا ابو جہل, خدا کی قسم اگر وہ منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو تو بھی ان پر ایمان لے آتا. ابو جہل یہ سن کر غصے سے پاؤں پٹختا ہوا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. اس واقعے کو ناظرین کرام کئی سال بیت گئے, مکہ فتح ہو چکا ہے, فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں رسول اللہ اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ. غزوات حنین و طائف کے بعد کا منظر ہے, رسول اللہ مومنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, تو اس وقت ایک شخص سراقہ بن مالک حاضر ہوا
اور وہ امان نامہ، وہ لیٹر پیش کیا جو انہوں نے بہت سال پہلے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ انہیں دیکھتے ہیں تو شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت چاہے اسلام قبول نہ کیا ہو، تھا تو عاشق رسول، رسول اللہ اپنے عاشقوں کو پہچانتے ہیں، تو بہت عرصے بعد دیکھنے کے باوجود شفقت سے پیش آئے، اور اس کے باوجود سراقہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرما دیا، کیونکہ آپ کے پاس وہ لیٹر تھا۔ سرکار کا یہ حسن سلوک دیکھ کر سراقہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے پاس وہ لیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ لیٹر دل میں ہے، اور اس دل میں جو لیٹر ہے اس کا نام ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سراقہ مال غنیمت لے کر واپسی کے لیے مڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد کیا، غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، کسرا کے کنگن۔ سراقہ بن مالک جیسے آپ سب حیران ہو رہے ہیں ویسے ہی سن کر حیران رہ گئے۔ کسرا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور جو طلائی کنگن وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتا تھا، وہ کنگن اپنی خوبصورتی، وزن اور حجم کی بدولت پوری دنیا میں معروف تھے۔ they were very very expensive۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ رائلٹی تھی۔ سراقہ نے حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کسرا یعنی شہنشاہ ایران کے کنگن کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ بعد کی زندگی میری بس اسی انتظار میں بسر ہوئی کہ دیکھوں سرکار مدینہ کی پیش گوئی کب پوری ہوتی ہے، اور رسول اللہ پیش گوئی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ وعدہ کرتے تھے، اور رسول اللہ کے وعدوں کی کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں بس اسی میں لگ گیا کہ یہ کنگن کب مجھ تک پہنچتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، مکہ فتح ہوا، وہ کنگن نہیں آئے۔ آقا کریم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، وہ کنگن نہیں آئے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا، وہ کنگن نہیں آئے، یہاں تک کہ اب سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے۔ حضرت سراقہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بیمار رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بڑے بیمار